بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 28۔ کتاب کا نام اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا، ترکی کا نجات دہندہ یا ایک ضدی اپورچونسٹ۔ یونانی درندے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اناطولیہ کے ترکوں میں اضطراب اور پریشانی پھیل گئی تھی کہ مجلس ملی کے نام لیوا ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے۔ سلطان وحید الدین بھی قومی حکومت کی ہزیمتوں سے مسرور ہو رہے تھے۔ انہیں اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ سلطان الاعظم کی حکومت برائے نام باقی رہ گئی تھی، سلطنت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی۔ ایک طرف اتحادی، دوسری طرف یونانی ترکوں کے ممالک پر قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن سلطان وحید الدین کی یہ خوش فہمی تھی کہ فاتح کا قبضہ عارضی ہے۔ جرمن کا تیا پانچا کرنے کے بعد اتحادی ان کے ملک میں چلے جائیں گے اور یونان کو کچھ حصہ سمرنا کا دے کر اناطولیہ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس لیے جو کچھ اتحادی ان سے کہتے تھے وہ بے چون چرا مان لیتے اور مجلس ملی کی سرگرمیوں کو اپنی سلطنت کے مفاد کے منافی سمجھتے۔ اتحادیوں نے معاہدہ سیوری تیار کر لیا تھا اور قسطنطنیہ کی حکومت نے اس پر دستخط کر دیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے بھی ترکی ممالک کے حصے نجرے کر لیے گئے تھے۔ سلطان کے قبضے میں بہت تھوڑا حصہ باقی چھوڑا گیا، چونکہ اتحادیوں کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکوں میں جنگ آزادی کی روح پھونک دی ہے اور ملک کا بیشتر حصہ ان کا ہم نوا ہے۔ اس لیے انہوں نے سلطان کو 6 ماہ کی مہلت دی کہ معاہدہ سیوری کو ملت ترکیہ یعنی مجلس ملی سے بھی تسلیم کروائے۔ چنانچہ سلطان الاعظم ترکان احرار سے مصالحانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے داماد فرید پاشا کو اس لیے معزول کر دیا کہ احراری اس سے ناخوش تھے، اور توفیق پاشا کو وزیر اعظم مقرر کر کے مارشل عزت پاشا اور صالح پاشا کو، جو مصطفیٰ کمال پاشا کے ہم خیال اور ان کے ہی پارٹی کے آدمی تھے، مجلس وزراء میں لے کر ان دونوں کو مصطفیٰ کمال پاشا سے مفاہمت کے لیے بھیجا۔ مارشل عزت پاشا نہایت با اثر تھے۔ ہر طبقے کے ترک ان کا احترام کرتے تھے اور ان کا کہنا مانتے۔ ان دونوں نے مصطفیٰ کمال پاشا پر زور ڈالا کہ وہ معاہدہ سیوری کو تسلیم کر لیں اور حکومت قسطنطنیہ سے اشتراک عمل کریں۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، معاہدے کو تسلیم کرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ ساری ترک قوم خودکشی کر لے۔ ترکان احرار اپنی زندگی میں کسی کو 1 انچ زمین بھی نہ دیں گے۔ غرضے کے کئی روز کی گفت و شنید کا یہ نتیجہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطان کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا اور صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ قسطنطنیہ کی حکومت توڑ دی جائے اور ملت ترکیہ کو تسلیم کر کے قومی سرگرمی کو جائز قرار دیا جائے۔ مارشل عزت پاشا نے کہا، لیکن اس سے اتحادی ناخوش ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، نہ وہ خوش ہو کر ہمیں کچھ بخش دیں گے اور نہ ناخوش ہو کر ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی قوت بازو پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جتنا ہی ہم جھکیں گے اتنا ہی یہ سمجھا جائے گا کہ ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے ساتھ کوئی بھی اعانت نہیں کرتا، اور جس قدر کھینچیں گے اسی قدر ہماری طاقت تسلیم کی جائے گی۔ طاقت کو سب مانتے ہیں۔ عزت پاشا نے کہا، لیکن سلطان الاعظم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ترکوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات تو دنیا ہی سمجھ رہی ہے، مگر ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم اپنے عزائم میں کامیاب ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، غرض مفاہمت نہ ہو سکی، اور جب یہ دونوں بزرگ واپس جانے کو تیار ہوئے تو مصطفیٰ کمال پاشا نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ابھی ایسی کیا جلدی ہے، کچھ دنوں کے بعد چلے جانا۔ دونوں مجبور ہو کر رک گئے۔ دراصل بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نہیں چاہتے تھے کہ عزت پاشا جیسا با اثر شخص قسطنطنیہ چلا جائے۔ احراریوں نے اپنی سرگرمی بجائے بند کرنے کی اور بھی تیز کر دی، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے سمجھ لیا کہ احراری جسے ڈاکو کہہ رہے تھے طاقت حاصل کرنے جاتے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے ایک روز ان کی قوت موجودہ سلطنت عثمانیہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے
اور وہ اتحادیوں کے مقاصد و عزائم میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوں۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ باب علی کی دھمکیوں کا بھی احرار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ سپاہ خلافت کو بھی انہوں نے شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ چنانچہ اتحادیوں کو بھی مناسب معلوم ہوا کہ جنہیں وہ خود اعتنا نہ سمجھتے تھے اب ان کی طرف توجہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے لندن میں ایک کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا اور یہ شہرت دی کہ اس کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ حکومت انگورا کے نمائندے بھی شریک کیے جائیں گے۔ اس افواہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سلطان الاعظم کو شرکت کانفرنس کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ سلطان نے توفیق پاشا سے کہا، اتحادیوں نے یہ آخری موقع ہمیں دیا ہے، کاش اب بھی مصطفیٰ کمال پاشا متحد ہو کر سلطنت کے مفاد کے لیے جد و جہد کریں۔ توفیق پاشا نے کہا، میں ان سے آخری مرتبہ استدعا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد مصطفیٰ کمال پاشا کی خدمت میں بھیجا اور استدعا کی، سلطنت عثمانیہ کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ کی اور باب علی کی حکومتیں متحد ہو کر مطالبات پیش کریں۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، ہم سلطان کے فرمان بردار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن جو حکومت انہوں نے قائم کر رکھی ہے اسے نہیں مانتے۔ ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس حکومت کو توڑ کر ملت ترکیہ کو تسلیم کر لیں۔ ایک ملک میں دو حکومتیں نہیں رہنی چاہیے۔ اتحادی خوب جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں کوئی حکومت نہیں ہے، ترکوں کی اصل حکومت انگورا ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے کہ قسطنطنیہ میں دعوت نامہ بھیجا ہے۔ جو حشر آج کی کانفرنسوں کا ہوا ہے وہی لندن کی کانفرنس کا بھی ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب دنیا میں ہماری قوت بازو سے تہلکہ مچ جائے اور دنیا ہماری سلطنت کو تسلیم کر لے، اس وقت اتحادی بھی ہماری طرف جھکیں، لیکن پھر ہم ان کا کہنا کیوں مانیں گے؟ اگر سلطان الاعظم نے قومی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ یہ وفد نامہ واپس ہوا۔ سلطان الاعظم اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے ملت ترکیہ کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اتحادی کو اپنی غلطی کی اصلاح کرنی پڑی، اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اگر ترکی قومی حکومت کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہ کیے گئے تو کچھ نتیجہ نہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے حکومت ملیہ ترکیہ انگورا کے پاس بھی دعوت نامہ بھیجا، اور اس طرح مصطفیٰ کمال پاشا نے اتحادیوں سے حکومت انگورا کو تسلیم کروا لیا۔ یہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اس سے بڑی ترکان احرار کو مسرت ہوئی۔ خوشی کی بات یہ بھی تھی، جو سلطنتیں انہیں لٹیرا کہتی اور ڈاکو سمجھتی تھیں، آج انہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کانفرنس کی شرکت کے لیے قسطنطنیہ کی حکومت کی طرف سے توفیق پاشا وزیر اعظم اور کئی مشہور لوگ نمائندے بن کر گئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے بکیر سامی اور 3 اور مدبر لوگوں کو بھیجا۔ دونوں وفود لندن پہنچ گئے۔ کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ بکیر سامی بے نے کہا، اگر اتحادی اب بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قسطنطنیہ میں کوئی حکومت قائم ہے تو وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں یا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ترکوں کی واحد آہنی حکومت ملت ترکیہ ہے اور وہ انگورا میں ہے۔ اگر قسطنطنیہ سے آئے ہوئے لوگ نمائندے سمجھے جائیں تو میں اس کانفرنس میں شرکت نہ کروں گا، ورنہ میں چلا جاؤں گا، کیونکہ ہماری قومی حکومت کے صدر مصطفیٰ کمال پاشا کا یہی حکم ہے۔ اتحادی نمائندے بکیر سامی بے کی گفتگو سن کر نہایت متحیر ہوئے اور عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کے نمائندے کو شریک نہ کریں، اور یہ بھی مناسب نہ تھا کہ قومی حکومت کے نمائندوں کو ناخوش کر دیا جائے۔ لیکن توفیق پاشا نے اس شکل کو اس طرح حل کر دیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، بکیر سامی بے جو حکومت انگورا کے نمائندوں کے رئیس الوفد ہیں، دونوں وفود کی طرف سے وہی گفتگو کریں گے۔ اس پر بکیر سامی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کی غرض و غایت یہ بتائی گئی کہ ترکی اور یونان میں جو جنگ جاری ہے اسے ختم کر کے وسائل معلوم کیے جائیں۔ بکیر سامی نے کہا، اگر محض اس کام کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے تو بیکار ہے۔ ہم اور یونان دونوں آپس میں نمٹ لیں گے۔ جو قومی ہوگا زندہ رہے گا اور جو بھی کمزور ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آج تک جس قدر معاہدے آپ کر چکے ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔
اتحادی ان معاہدوں پر اس لیے بحث نہ کرنا چاہتے تھے کہ انہیں خوف تھا کہ بکیر سامی بے کہیں ان کے ماننے سے انکار نہ کر دیں، لیکن اب جب کہ معاہدوں کا ذکر آ گیا تو یہ بھی ناممکن تھا کہ ان پر بحث کرنے سے گریز کیا جائے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یہ معاہدہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اسے تسلیم کر لیا جائے اور سمرنا میں ترکوں اور یونانیوں کا تناسب آبادی معلوم کرنے کے لیے ایک کمیشن کا تقرر مان لیا جائے، اور وہ کمیشن جو فیصلہ دے دے اسے یونان اور ترک دونوں قبول و منظور کر لیں۔ بکیر سامی بے نے کہا، معاہدہ سیورس یا سیورے یا کسی اور معاہدے کو ہم نے نہ مانا ہے اور نہ ہی مانیں گے، البتہ کمیشن کے تقرر کو منظور کر لیں گے، لیکن یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رپورٹ کن واقعات پر دے گا۔ اتحادیوں نے متفق ہو کر کہا، کمیشن کی رپورٹ تناسب آبادی پر ہوگی۔ بکیر سامی بے نے کہا، یعنی کثرت کو قلت کے تحت میں نہ دیا جائے گا؟ ہاں، تب ہمیں اس کمیشن کے تقرر میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر یونانی نمائندے اس کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ سمرنا میں ترکوں کی کثرت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اتحادی ان کی حمایت کریں گے، لیکن اتحادی اس فکر میں تھے کہ قومی حکومت کے نمائندے کو ہموار کر کے اپنا قبضہ ان ترکی ممالک پر تسلیم کروا لیں جن پر وہ متصرف ہو گئے۔ لیکن بکیر سامی بے کسی بات کو ماننے پر بھی تیار نہ ہوئے۔ بالآخر یہ کانفرنس ناکامی پر ختم ہوئی۔ فرانس کے نمائندے نے بکیر سامی بے وزیر خارجہ سے ایک معاہدہ کر لیا، جس کا ماحصل یہ تھا کہ فرانس کو ترکی سلطنت میں تجارت کی اجازت ہوگی، سیلشیا کو آزاد کروا دیا جائے گا اور شام کے ایک حصے پر فرانس کی حکم برداری ہوگی۔ جب وفود واپس ہوئے اور بکیر سامی بے نے فرانس سے جو معاہدہ کیا تھا اس مجلس ملی کے سامنے پیش کیا تو ممبروں نے اس معاہدے کو مناسب قرار دے کر صدر سے اس کی تصدیق کر دینے کے لیے کہا، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ملک کو سیاسی اور اقتصادی غلامی سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، کسی بیرونی ملک کو اپنے وطن میں تجارت کرنے کی اجازت نہ دوں گا۔ سیلشیا ترکوں کا ہے اور ترکوں ہی کے پاس رہے گا۔ اگر شام کے عرب بھی ترکوں سے اتحاد رکھنا ضروری سمجھیں گے تو ملک و شام پر بھی کسی کی حکم برداری تسلیم نہ کی جائے۔ کرنل عصمت بے نے بھی ان کی رائے کی تائید کی اور اس طرح یہ معاہدہ بھی رد کر دیا گیا اور حکومت فرانس کو اطلاع دے دی گئی کہ بکیر سامی بے نے اپنے حد اختیارات سے بڑھ کر معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ملت ترکیہ نے اسے منظور نہیں کیا تھا، وہ سیلشیا کو فوراً خالی کر دے ورنہ نتیجے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ فرانس کو اس معاہدے کے انفاق پر بڑا رنج ہوا، چونکہ وہ سیلشیا میں رہ کر جنگ جاری رکھنا نہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے سیلشیا کا کامل تخلیہ کر دیا اور ترکوں نے اپنے نظم و نسق شروع کر دیا۔ اسی عرصے میں یونان نے پھر پیش قدمی شروع کی۔ مارچ 1921 عیسوی میں شاہ یونان لشکر جرار کے ساتھ سمرنا میں وارد ہوا اور جنرل پاپولس کو جنوبی اور شمالی اناطولیہ میں بڑھنے کا حکم دے دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے سیلشیا سے فوراً فوجیں طلب کر لیں اور آخری معرکے کے لیے سر توڑ تیاری کر کے جنرل عصمت پاشا کو محاذ جنگ پر روانہ کر دیا۔ اب دنیا کی آنکھیں اس خون ریز جنگ کی طرف لگ گئیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا اپنی والدہ کو برابر اپنی خیریت اور حالات حاضرہ کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ زبیدہ کو یہ بات سن کر کہ مصطفیٰ کمال نئی حکومت قومی کے صدر منتخب ہوئے ہیں خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن جب وہ سنتی تھیں کہ اس قومی حکومت کے خلاف قسطنطنیہ کی حکومت ہے، اتحادی ہیں اور اتحادیوں کے ہوا خواہ ہیں، تو انہیں فکر لاحق ہو جاتا۔ وہ خدا سے دعا مانگا کرتی تھیں کہ ترکان احرار اپنے عزائم میں کامیاب ہوں، لیکن انہیں سلطان الاعظم سے بڑی عقیدت تھی اور ہر خط میں تاکید لکھاتی رہتی تھیں کہ خلیفہ کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنا، وہ خلفائے راشدین کے جانشین ہیں ورنہ گنہگار ہوگے اور خدا ناخوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان کے دل میں ایک وہم پیدا ہو گیا تھا، جو یہ تھا کہ کوئی ترک یا مسلمان مصطفیٰ کمال پاشا کو قتل نہ کر دے۔ انہوں نے کئی خطوط میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا
جن کے جواب میں مصطفیٰ کمال پاشا انہیں اطمینان دلاتے رہتے تھے کہ ترکان احرار میری حفاظت کرتے ہیں، کسی کا مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنا دشوار ہے۔ ایک روز خالدہ ادیب خانم مصطفیٰ کمال پاشا کی ڈاک دیکھ رہی تھیں۔ اس میں ایک خط فخری خانم کا تھا۔ انہوں نے پڑھا اور مسکرا کر مصطفیٰ کمال پاشا کی طرف بڑھا دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے خط لیتے ہوئے پوچھا، تم میں اور سارے ترکان احرار میں اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ ہنسنا اور مسکرانا بھول چکے ہیں، لیکن آج اس خط کو دیکھ کر تمہارے ہونٹوں پر تبسم کھیلنے لگا ہے، ایسی بات اس میں کیا لکھی ہے؟ خالدہ ادیب خانم نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، میں کیا کہوں، خالہ جان زبیدہ کو کیسے کیسے وہم ستاتے رہتے ہیں، جیسے انہیں یقین ہو چلا ہے کہ دشمن آپ پر کوئی خفیہ وار کرنے والے ہیں۔ وہ خود بھی دعائیں مانگتی رہتی ہیں اور مجھے بھی دعا مانگنے کی تاکید کرتی رہتی ہیں۔ ان کے بار بار اس قسم کا خوفناک خیال ظاہر کرنے کی وجہ سے میرے دل میں بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں کیا خبر ہے کہ میں کس طرح اور کیا کیا دعائیں مانگا کرتی ہوں۔ آپ کی خدمت اور حفاظت کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، ایسی عورت کہ جو آپ پر اپنی جان تک نثار کر دے، وہ میں ہوں۔ خالہ جان نے مجھے آپ کے پاس آنے کی اجازت دے دی ہے اور میں آنے والی ہوں۔ آپ اپنی عمر اور جوانی بھی برباد کر رہے ہیں اور میری بھی۔ شاید آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ مجھے اور میں آپ کو چھوڑ دوں گی، یہ نہ ہوگا۔ آخر آپ اس قدر سنگ دل، بے رحم اور ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ صنف نازک کے لطیف جذبات کا آپ کے پتھر جیسے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں آ رہی ہوں، دیکھوں اب آپ، حیا مانے ہے، تمہاری فخری خانم۔ مصطفیٰ کمال نے خالدہ ادیب خانم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، عورتوں کو سوائے ان باتوں کے اور آتا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر خالدہ ادیب خانم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، عورتوں کو جو کچھ آتا ہے وہ آپ میدان جنگ میں دیکھ لیں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، اوہ بگڑ گئیں تم، اچھا اب میں کچھ نہ کہوں گا۔ تیسرے روز فخری خانم کا تار آیا کہ وہ آ رہی ہیں۔ خالدہ ادیب خانم اور مصطفیٰ کمال پاشا دونوں انہیں لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے۔ جب گاڑی آ کر رکی تو فخری خانم اتری۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ان کا تعارف خالدہ ادیب خانم سے کروایا۔ خالدہ ادیب خانم بھی شباب کے زمانے میں نہایت حسین و جمیل ہوں گی۔ اب بھی جب کہ جوانی ڈھل گئی تھی، حسن کا عکس ان کے دل فریب چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن فخری خانم پرشباب تھیں۔ ان کی آنکھیں غضب کی دلکش اور صورت حد درجے جاذب نظر تھی۔ وہ سیاہ لبادہ اوڑھے تھیں جس کے کنارے پر روپہلی لیس ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا چاند سا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ خالدہ ادیب خانم نے کہا، ماشاء اللہ، نہایت حسین ہو، شباب جمال کی مجسم تصویر، واقعی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، اوہ پلیٹ فارم پر ہی گفتگو شروع کر دی، چلو مکان پر چلتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مصطفیٰ کمال پاشا کے جائے قیام پر آ گئے۔ فخری خانم نے آتے ہی غسل کیا اور جب وہ اپنے لمبے اور ملائم سنہری سیاہ سر کے بال کو صاف کر رہی تھیں تو خالدہ ادیب خانم ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ مصطفیٰ کمال اور ان کے رفقا رات دن کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ فخری خانم نے ایک دو روز ہی میں دیکھ کر معلوم کر لیا کہ انہیں کھانا کھانے کی بھی مشکل سے فرصت ملتی ہے۔ اسے ان پر بڑا ترس آیا۔ ایک روز اس نے مصطفیٰ کمال پاشا سے کہا، آپ کی مصروفیت دیکھ کر میرے دل پر بڑا اثر ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے مسکرا کر کہا، شاید اس لیے کہ تمہارے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ فخری خانم نے اپنی سیاہ مخملی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، آپ درست کہتے ہیں، کاش آپ میں بھی یہ جذبہ موجود ہوتا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، میں ایک مرد ہوں۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد سنگ دل ہوتے ہیں؟ ممکن ہے، مگر جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے کوئی مرد سنگ دل نہیں ہوتا۔ فخری خانم نے نرم نگاہوں سے مصطفیٰ کمال پاشا کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کے اس نظریے میں کچھ صداقت ہوئی تو میں اب تک کسی کافر حسن و شباب کا غلام بھی ہو گیا ہوتا۔
اب جب کہ یہ گفتگو شروع ہو ہی گئی ہے تو میں آپ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، شوق سے پوچھو۔ جانتے ہو اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ جانتا ہوں، پورے 40 سال کا ہو چکا ہوں، اور 20 سال میں مرد جوان ہو جاتا ہے۔ گویا آپ نے اپنی جوانی کے 20 سال رائیگاں کھو دیے۔ نہیں فخری، میں نے اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ ملک و ملت کی بہبودی پر صرف کیا ہے، اس لیے میری عمر کا ایک ثانیہ بھی بیکار ضائع نہیں ہوا۔ مگر میں پوچھتی ہوں، کیا خدا نے صرف آپ پر ہی یہ فرض عائد کیا ہے؟ فرائض تو بہت سے ہیں، لیکن یہ فریضہ سب سے اول ہے۔ جنگ آزادی قوم کی زندگی اور موت سے تعلق رکھتی ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں وطن اور قوم کی آزادی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، اور مذہب کی بھی۔ فخری، جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے تو اس پر غلام بنانے والی قوم کے معاشرے، تمدن اور مذہب کا اثر پڑا کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے تمدن، اپنی معاشرت اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسری قوم میں جذب ہو جاتی ہے۔ میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میری قوم کے مذہب پر دوسری قوم کے مذہب کا اثر پڑا ہے۔ فخری خانم نے کہا، نہایت مناسب خیال ہے آپ کا، لیکن جس طرح آپ رات اور دن کام میں مصروف رہتے ہیں اس سے تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اور آپ کو راحت و آرام کی تلاش ہوتی ہوگی۔ ہاں بے شک۔ جانتے ہو راحت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا، شاید اس بات کو مجھ سے زیادہ تم جانتی ہو۔ بے شک میں جانتی ہوں، سکون، راحت اور حقیقی مسرت مرد کو اپنی بیوی کے پاس میسر آتے ہیں۔ جب محنت و مشقت کرنے کے بعد مرد اپنے گھر پہنچتا ہے اور وہاں اس کی بیوی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتی ہے تو اس کا ہسمکھ اور حسین چہرہ دیکھ کر اس کی ساری غفلت دور ہو جاتی ہے، اور اگر خدا کی مہربانی سے بچے ہوئے تب گھر جنت زار معلوم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، تم درست کہتی ہو فخری، لیکن شاید میری قسمت میں یہ نعمت نہیں۔ آپ قدرت سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، خدا نے عقد کا حکم دیا ہے، آپ عقد کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنے گھر کو جنت نہیں بنا لیتے؟ اگر مجھے اطمینان نصیب ہو گیا تو میں خدا کے اس فرمان کی بھی تعمیل کروں گا۔ مگر کیا آپ نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے سوانح عمریاں نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے میدان جنگ میں نکاح نہیں کیے؟ کیے ہیں، لیکن اوہ باتوں میں دیر ہو گئی۔ اچھا اب میں جاتا ہوں فخری۔ آپ تمام باتوں کو جانتے اور مانتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے دل پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ قوم مبتلا مصیبت ہے، وطن اغیار کے پنجۂ ابتلا میں ہے، مذہب کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ میں جنگ آزادی کا دیوانہ ہوں۔ جب تک ملک آزاد نہ ہو جائے، قوم اطمینان کا سانس نہ لے اور مذہب سے خطرہ دور نہ ہٹ جائے، اس وقت تک میرے دل پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وعدہ کیجئے کہ جب آپ کو اطمینان نصیب ہوگا تب، میں وعدہ کرتا ہوں، تب میں ضرور اگر زندہ رہا تو عقد کروں گا۔ کس کے ساتھ؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا، جس کے ساتھ خدا کو منظور ہوگا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور فخری دیر تک بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھی اور موٹر گاڑی میں سوار ہو کر انگورا کی پہاڑی پر سیر کے لیے چلی گئی۔